فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال حضرت امام حسین علیہ السلام فی یوم عاشوراء حل من ناصر ینصرنا۔ صلوات بھیجیے۔ بزرگان محترم اور دوستان عزیز، یہ مجلس برائے سال ثواب ہے قمبر علی مرحوم۔ میں نے مجلس کا آغاز قرآن مجید کی آیت سے نہیں کیا ہے، اور نہ ہی پیغمبر اسلام کی کسی حدیث سے، بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ، جسے ہم آپ سب آواز استغاثہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، ایک ایک لفظ متوجہ رہیں حضرات، اس سے مجلس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، ترجمہ سب کے اذہان عالیہ میں ہے۔ ترجمہ یہی ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے۔ اب بیٹھ جائیں بھیا حضرات، اب بیٹھ جائیں آپ، ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد۔ ترجمہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، ایک ایک لفظ سن لیں 15-20 منٹ۔ یہ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا، تو کیا فرما رہے ہیں امام؟ کوئی ہے جو میری نصرت کرے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ اور یہ جملہ تو مصائب کا جملہ ہے۔ مصائب کے جملے سے فضائل کے گوشے نکالنا بہت آسان تو نہیں ہے، آپ تو شاعر سمجھ رہے ہیں۔ ایک چیز یہ بتائیے کہ مدد کا فلسفہ کیا ہے؟ ترجمہ پھر سنیے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ مدد کا فلسفہ کیا ہے؟ مدد آدمی کب مانگتا ہے؟ کوئی بھی انسان مدد کب مانگتا ہے؟ جب انسان مجبور ہوتا ہے تب وہ مدد مانگتا ہے، اور پھر ملاحظہ فرمائیں کہ انسان مدد اس وقت مانگتا ہے جب وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور یہاں مدد کون مانگ رہا ہے؟ امام۔ اور اگر کوئی مجبور ہے تو پھر وہ امام نہیں ہو سکتا، اور اگر امام ہے تو مجبور نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ وہ مولا فرما کے آ رہے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ بظاہر کیا لگ رہا ہے؟ اور مدد اسی وقت مانگتا ہے انسان جب وہ مجبور ہوتا ہے، اور اگر کوئی مجبور ہے تو امام نہیں ہوگا، جو امام ہوگا وہ مجبور نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب وہ خود ہی مجبور ہوگا تو دوسروں کی مجبوری کیا دور کرے گا؟ تو اب مطلب کیا ہوگا پھر اس کا؟ اور امام فرما رہے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ پھر مثال دیتا ہوں، کوئی چیز بتایا نا کہ مجبور مدد مانگتا ہے،
میں یہاں کار سے آیا ہوں، مجلس کے بعد ابھی جانے لگوں، میری کار نہ اسٹارٹ ہو، بڑی کوشش کر رہے ہیں، نہیں اسٹارٹ ہو رہی، اب ہم کیا کہیں گے آپ بتائیے؟ کوئی ہے جو مجھے گھر پہنچا دے؟ یہی کہے گا نا۔ اس کو سنیے، ایک ایک لفظ سن لیجیے آپ لوگ، کوئی ہے جو مجھے گھر پہنچا دے؟ اب کوئی صاحب تیار ہو جائیں، عمار صاحب چلیے ہم پہنچا دیتے ہیں۔ جب یہ تیار ہو جائیں تو ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں جائیں گے۔ اب بتائیے ایک بات، کوئی چیز انسان مانگتا کہاں ہے؟ جب وہ چیز وہاں پہ موجود ہو۔ جیسے اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کوئی صاحب مجھے پانی پلا دے، پانی موجود ہے، کوئی صاحب پیش کر دیں گے، لیکن اگر پانی کا گلاس جب پیش کریں اور میں اس وقت انکار کر دوں کہ میں نہیں پیوں گا، شاہد صاحب تشریف فرما آپ پیش کریں، میں انکار کر دوں نہیں پیوں گا، تو مجلس کے بعد تو یہ پوچھے گا کوئی کہ جب آپ کو پینا نہیں تھا۔ اب سمجھ میں آ رہی بات؟ میں نے ابھی کیا کہا، کوئی ہے وہ مجھے پانی پلا دے، جب پانی پیش کیا جا رہا تو میں انکار کر رہا ہوں، کئی لوگوں نے پیش کیا، میں نے انکار کر دیا، تو مجلس کے بعد تو یہ پوچھیں گے جب آپ کو پانی پینا نہیں تھا تو پھر مانگا کیوں تھا؟ امام نے کیا فرمایا؟ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ آدم سے لے کے خاتم تک کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو کربلا کے میدان میں آ نہ گیا ہو، اور کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس نے امام کی مدد کی پیشکش نہ کی ہو۔ اجنہ، فرشتے، ملائکہ سارے کے سارے جوگ در جوگ آسمان سے اتر کے زمین پر آ گئے تھے۔ محمود نام کا ملک آیا، کہا فرزند رسول ہمیں اجازت دیجیے، اتنی تیز ہوا چلاؤں گا کہ لشکر یزید فنا ہو جائے گا۔ امام نے کیا فرمایا؟ محمود مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ میں سوال کرتا ہوں فرزند رسول، ابھی تو آپ نے فرمایا تھا کوئی ہے جو میری مدد کرے، یہی ہے نا؟ اور جب مددگار آ گیا تو آپ یہ فرما رہے ہیں مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جعفر جن کی روایت مشہور ہے، جعفر جن کا مولا میں آیا ہوں، کہا جعفر کیوں آئے ہو؟ کہ میں آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں۔ کہا جعفر دور چلے جاؤ۔ کہا مولا ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ کہا جعفر میں امام وقت ہوں، بحیثیت امام کے تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے۔ مولا ابھی تو آپ نے مدد مانگی تھی، اور جب مدد کرنے والا آ گیا تو آپ مدد لینے سے انکار کر رہے ہیں، یہ ہوا کیوں؟ ایک بات، ایک مسئلہ اور ہے مدد کا، کوئی چیز مانگنے کا، کوئی چیز مانگی وہاں جاتی ہے، کوئی شے مانگی وہاں جاتی ہے جہاں وہ شے موجود ہو۔ یہاں پہ میں پانی مانگ سکتا ہوں کہ پانی موجود ہے، لیکن اگر کوئی انسان پیاسا ہے لاکھ اور صحرا میں، جنگل میں، ریگستان میں آواز دے رہا ہے، کوئی نہ وہاں آدمی نہ آدمزاد، اور صحرا میں کھڑے ہو کے آواز دے رہا ہے کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے، وہاں پانی مانگنے کا کیا جواز ہے؟ اب آپ یہ بتائیے کہ امام مدد مانگ کس سے رہے ہیں؟ انصار و اقربا شہید ہو چکے ہیں، گہوارے میں فقط شہزادے علی اصغر علیہ السلام ہیں، اور لشکر عزیز سے امام مدد مانگ نہیں سکتے، اور جو مدد کرنے والا تھا حر صبح عاشور مدد کے لیے آ چکا ہے، تو اب امام مدد مانگ کس سے رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جب مدد کرنے والے آئے تو امام نے مدد لینے سے انکار کر دی، تو مدد مانگی کیوں؟ صلوات بھیجیے۔ یہ تو جملے پہ چند جملے لوگ بول دیتے ہیں شب عاشور یا شہزادے علی اصغر کی شہادت کے موقع پر، خل من ناصر سننا، اس کا راز سمجھیے۔ قرآن دو ہیں، ایک قرآن ناطق، ایک قرآن صامت۔ قرآن صامت یہاں مسجد میں موجود ہے، یعنی خاموش قرآن، اور قرآن ناطق نطق کرتا ہوا قرآن، بولتا ہوا قرآن، اور قرآن خاموش قرآن کے لیے ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، رٹنے کے لیے نہیں ہے، غور کیجئے، تدبر کیجئے، فکر کیجئے۔ تو جب خاموش قرآن کے لیے یہ حکم ہے کہ اس پر غور کیا جائے، اس پر فکر کی جائے، اس پر تدبر کیا جائے، تو جو بولتا ہوا قرآن ہے، وہ اگر وہ کچھ بولتا ہے تو غور کیجئے، فکر کیجئے، تدبر کیجئے۔ امام نے کیوں فرمایا ہے کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے؟ امام مدد مانگیں گے، مدد وہ مانگتا ہے جو مجبور ہوتا ہے، اور جو مجبور ہوتا ہے وہ امام نہیں ہوتا ہے، تو پھر مدد مانگی کیوں؟ اور مدد کرنے والے جب آئے تو مدد لینے سے انکار کر دی۔ اب آپ پڑھیے بہار الانوار علامہ مجلسی کی۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو مدد کی ضرورت نہیں تھی، جس طرح سے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے باپ بیٹے نے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تو جناب ابراہیم نے آواز دی، پروردگار آواز دی، آواز قدرت آئی کہ ابراہیم حج کے لیے پکارو، تو جناب ابراہیم نے آواز دی، میں نے معبود
اس صحرا میں یہاں پہ نہ آدمی ہے نہ آدمزاد ہیں، ہم حج کے لیے کسے پکارے؟ آواز قدرت آئی تو ابراہیم تم حج کے لیے پکارو، تمہاری آواز جہاں تک، یعنی جو روحیں ابھی زمین پر آئی نہیں ہیں، جن جن روحوں تک تمہاری آواز پہنچے گی، وہ روحیں جیسے جیسے دنیا میں آتی جائیں گی ارکان حج ادا کرتی جائیں گی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو مدد کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ امام نے آواز استغاثہ بلند کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ میں تو اپنی قربانی پیش کر کے جا رہا ہوں، اب کون ہے جو میری قربانی کی یاد کو باقی رکھے؟ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ کون ہے جو میری قربانی کی یاد کو حل من ناصرن ینصرنا؟ اور اس کے بعد علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ یہ حسین ابن علی کی آواز جن جن روحوں تک پہنچی، جس طرح سے جناب ابراہیم کی آواز جن جن روحوں تک پہنچی تھی، وہ روحیں جیسے جیسے دنیا میں آتی جائیں گی ارکان حج ادا کرتی جائیں گی، اسی طرح سے جب امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی ہے حل من ناصر ینصرنا، تو جن جن روحوں تک، چرند اور پرند تک نے آواز استغاثہ سنی ہے، اور جو روحیں ابھی دنیا میں آئی نہیں تھی ان روحوں نے بھی حسین کی آواز سنی۔ اور روایت کے جملے یہ ہیں کہ جن جن روحوں نے امام حسین علیہ السلام کی آواز استغاثہ سنی، وہ روحیں جیسے جیسے دنیا میں آتی جائیں گی مجلس حسین برپا کر دی جائیں گی۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں مجلس میں نہیں آیا، وہ مجلس میں نہیں آئے، وہ تو گھر بیٹھے نہیں آئے، وہ نہیں آئے، مجلس میں وہی آئے گا جس نے حسین کی آواز استغاثہ سنی ہوگی، جس کی روح نے جس کی روح حسین ابن علی کی آواز استغاثہ سن چکی ہوگی، وہ مجلس حسین برپا کرے گا، اس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی۔ اب لبیک یا حسین، لوگ لبیک یا مطلب سمجھے اس کا لبیک یا حسین؟ جذبات میں کہہ دینا بہت آسان ہے، ہم نے بھی للکار دیا، کہہ دیا لبیک یا حسین، سوزخانی شروع ہوتی ہے، مرثیہ شروع ہوتا ہے، پیشخانی شروع ہوتی ہے، لوگ تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ سوزخان کی آواز پہ تو آپ فرش اعضا تک جاتے ہیں، لبیک یا حسین کیا کہیں گے؟ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اور ایک بات اور برس کر دیتا ہوں، ایام عزا قریب ہیں، احتیاط کے ساتھ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے 3 چیزیں بتا دیتا ہوں، ایک ہے شریعت، ایک ہے عقیدت، اور ایک ہے حکومت۔ حکومت، شریعت، عقیدت، اور تینوں کو ٹکرانا نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ حکم شریعت بھی ماننا ہے، حکم حکومت بھی ماننا ہے، اور عقیدت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سب کچھ مینٹین کرنے کے بعد سارا کام انشاءاللہ عزاداری سب کچھ ہوگا، لیکن سب کچھ دیکھ کے دیکھ۔ صلوات اور بھیج دیں آواز۔ یہ دیکھیے، اب معاملہ یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہو وہ پیش کرنا چاہیے۔ یہ محرم میں 10 دن چاند رات سے لے کے 10 محرم تک جو عزا کے دن خاص طور سے آتے ہیں، اس میں عزا سمجھائیے، عظمت فرش عزا بتائیے۔ یہ جو پھول کی چادر چڑھائی جاتی ہے پنجے پر، اس کی عظمت بتائیے۔ یہ جو پھول کی پنگھڑیاں ٹوٹ کے علم سے گر جاتی ہیں، اس کو بتائیے، اس کو کیا کرنا ہے۔ اس لیے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہو سامنے کی، ان کے بارے میں بتانا چاہیے۔ جب فرش عزا کی عظمت، صحرے کی عظمت، چادر کی عظمت، سوز کی عظمت، سوزخان کی عظمت، پیشخانی کی عظمت، سلام نوحیس کی عظمت سمجھ میں آئے گی، تب آپ دوڑیں گے فرش عزا کی طرف۔ اس کو سمجھائیے کہ ہے کیا چیز، یہ بہت عظیم عبادت یہ ہے، اکلوتی عبادت ہے یہ، جس میں مذہب اور کسی قبیلے کی قید نہیں ہے۔ یہ اکلوتی، دنیا میں جتنی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کے لیے عبادت گاہیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی جب پوجا کرنے جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟
مندر میں جاتے ہیں. مسلمان نماز پڑھتا کہاں جاتا ہے؟ مسجد میں جاتا ہے. اور سکھ جب اپنی عبادت کرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ گرودوارے میں جاتے ہیں. عیسائی جب اپنی عبادت کرتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ چرچ میں جاتا ہے. ایک ہی عبادت فرش عزائے حسین درسگاہ ایسی ہے جہاں کسی کی قید نہیں ہے. ہندو بھی آ سکتے ہیں, مسلمان بھی آ سکتے ہیں, سکھ بھی آ سکتے ہیں, عیسائی بھی آ سکتے ہیں. جا کے روضے پہ دیکھیے, مولا عباس علیہ السلام کے روضے پہ, سڑک اس پار جائیے دیکھیے, وہاں تو کوئی سمجھ نہیں پایا کہ ہاں ہندو کتنے ہیں, مسلمان کتنے ہیں, سکھ کتنے ہیں, کون ہیں. اس لیے سب جانتے ہیں مثل سورج ہے, جیسے سورج نکلتا ہے تو روشنی ہر گھر تک پہنچاتا ہے, یہ دیکھے بغیر کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے. جس طرح سورج نکلتا تو یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان کا گھر کون ہے, ہندو کا گھر کون ہے, شیعہ کا گھر کون ہے, سنی کا گھر کون ہے, عیسائی کا گھر کون ہے. اور سورج نکلتا تو کوئی ہوا چلتی ہے نا, ہوا چلتی ہے تو کیسے چلتی ہے؟ یہ دیکھ کے چلتی ہے کہ ہندو کے گھر جائیں گے ہم, مسلمان کے گھر نہیں جائیں گے. ہوا جب چلتی ہے تو مسلمان کے گھر بھی جاتی ہے, ہندو کے گھر بھی جاتی ہے. اس طرح سے یہ اہل بیت علیہم السلام ہیں, ان کے دربار پہ جو پہنچ جاتا ہے تو یہ دیکھے بغیر عطا کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہندو آئے اس کو بھی دیں گے, مسلمان آئے اس کو بھی عطا کریں گے. تو یہ ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے امام کو مدد کی ضرورت نہیں ہے. اگر مدد کرنا ہی ہے تو بس یہی مدد ہے کہ اگر یہ نہ سوچیے کہ ابھی تو پیشخانی ہو رہی ہے, چلیں گے ابھی تو شاہد صاحب بہت دیر تک پڑھیں گے, جانے دیجیے. نہیں نہیں, اگر آپ نے سوچ لیا تو لبیک یا حسین کہنے کا حق ہی نہیں ہے آپ کو. اس لیے کہ ہے ذکر اہل بیت. ذکر اہل بیت کس زبان میں ہو, چاہے جس زبان میں ہو, چاہے وہ سوچ کی شکل میں ہو, مرثیہ کی شکل میں ہو, نوحے کی شکل میں ہو, پیشخانی ہو, اگر شروع ہو جائے تو ذکر اہل بیت شروع ہو گیا ہے. کائنات کی بلند ترین عبادت کا آغاز ہو چکا ہے. یہ مجلس حسین ہے. بس عزیزان محترم, ابھی آپ نے روایت سنی, سلام سنا, نصیحت سنا. ایک مومن کی سال ثواب کی مجلس ہے. مرحوم کو ہم نے بھی دیکھا تھا, خدمت کرتے تھے, روزے کی کرتے تھے, اور یہ تو مقدر کی بات ہے روزے کی خدمت. لیکن آج تو اگر لوگ فرش بچانے میں شرم محسوس کرتے ہیں, یہ نصیب اس کا ہے کہ اس کو مقدر سے یہ مل جائے کہ ہمیں فرش بچھانا ہے, امام بارگاہ میں جھاڑو لگانا, صاف صفائی کرنا, یہ مقدر کی بات ہے. سب کی قسمت میں نہیں ہے, سب کی قسمت میں نہیں ہے یہ. بس چند جملے ابھی روایت سنی آپ نے. پڑھنا بہت آسان ہے, سن لینا بھی بہت آسان ہے. آپ بتائیے کہ 11ویں محرم کو جب قافلہ چلا تھا کربلا سے, یہ تو آپ نے کہہ دیا, ہم نے پڑھ دیا کہ مقتل سے قافلہ گزر گیا. ایسے گزرا تھا. شہزادی جناب زینب تھی, جناب سکینہ. ایک کہیں کوئی حادثہ ہو جائے, کار سے کچھ لوگ جا رہے ہیں, مثلا حادثہ ہو گیا, 4 لوگ ہیں, 5 لوگ ہیں, 2 کا انتقال ہو جائے, اور جو بچے ہوئے ہیں لاش چھوڑ کے آنا آسان ہے. یہ تو بہت آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ شہزادی مقتل سے گزر گئی. کیسے گزری تھی مقتل سے؟ لاشیں بکھری پڑی ہیں, بھائی کا لاشا, بھتیجے کا لاشا, ابا جیسے بھائی کا لاشا. اس کو دیکھ کے جناب زینب, جناب سکینہ گزر جائیں. بیمار امام, اور کن کن مراحل سے گزرا ہے قافلہ, کوئی سمجھ نہیں سکتا اس کو. قافلہ جب کوفے سے گزر رہا تھا تو پیغمبر اسلام کا صحابی زید ابن ارقم نام تھا, زید ابن ارقم وہاں رہا تھا. اس نے سنا آیا قریب قافلے کے, اور غور سے قافلے کو دیکھنے لگا, اور دیکھنے کے بعد کسی سے پتہ چلا, معلوم کیا اس نے, بیمار امام کے قریب آیا, سلام کیا. سلام کرنے کے بعد زید ابن ارقم کی نگاہیں اٹھیں ان نیزوں کی طرف جس پر کٹے ہوئے سر تھے. یہ رسول کا صحابی تھا. زید ابن ارقم نے ایک ایک سر کو غور سے دیکھنا شروع کیا, ایک ایک سر کو دیکھا, اور اس کے بعد دیکھا ایک چھوٹے سے نیزے پر ایک گھنگرالے بالوں والا سر ہے. پریشان ہو گیا, کس کا سر ہے, کس بچے کا سر ہے یہ؟
ایک سر اور دیکھا جس کی پیشانی سے نور نکل کے آسمان کی طرف جا رہا تھا. گھبرا گیا, آگے نگاہ اٹھی, دیکھا ایک سر ایسا ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے. ایک ایک سر کو غور سے دیکھتا رہا اور اس کے بعد آخر میں کیا دیکھا کہ طویل نیزے پر ایک سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. گھبرا گیا, گھبرا کے بیمار امام سے پوچھتا ہے, فرزند رسول یہ نیزوں پر کٹے ہوئے سر کس کے ہیں؟ کہا چچا زید وہ چھوٹے سے نیزے پر جو گھنگرالے بالوں والا سر دیکھ رہے ہو نا, میرا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر کا سر ہے. میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے. اور اس کے بعد وہ سر جس کی پیشانی سے نور نکل کے آسمان کی جانب جا رہا ہے, وہ سر میرے بھائی قاسم بن حسن کا سر ہے. اس کے بعد آگے بڑھ کے کہتے ہیں زید بن ارقم سے, چچا زید وہ دیکھو جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے, وہ میرا 18 برس کا بھائی علی اکبر ہے, اس کا سر ہے. اور اس کے بعد ایک طویل نیزے کی طرف اشارہ کیا جو سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. کہا وہ سر جو نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ میرے بابا حسین کا سر ہے. جب سب سروں کو پہچانوا چکے بیمار امام تو سر جھکا لیا زید بن ارقم نے, ہاتھ جوڑ کے کہا فرزند رسول میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہاں کیا پوچھنا ہے؟ کہا بس مولا اتنا بتا دیجئے کہ کیا آقا عباس نے آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیا؟ کہا چچا زید کیسی باتیں کر رہے ہو, میرے چچا عباس کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو. ہاتھ جوڑ لیا, کہا فرزند رسول گستاخی معاف. یہ سوال میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ سب کے سروں کو نوکہائے نیزہ پر دیکھا, مولا عباس کا سر نیزے پر نظر نہیں آیا, اس لیے یہ سوال ہمارے ذہن میں آیا. امام نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا, بیڑیوں کو سنبھالا, کہا چچا زید میرے ساتھ آئیے. قریب گئے اس گھوڑے کے جس کی گردن میں آقا عباس کا سر لٹک رہا تھا. اس گھوڑے کی طرف اشارہ کیا, چچا زید دیکھیے اس گھوڑے کی طرف دیکھو جس کی گردن میں چچا عباس کا سر لٹک رہا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہا مولا یہ بتائیے کہ سب کے کٹے ہوئے سر تو نیزوں پر ہیں, یہ مولا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹکایا گیا ہے؟ کہا چلو چل کے چچا عباس سے پوچھتے ہیں. سر عباس کو مخاطب کیا, کہا چچا عباس نانا رسول کا صحابی پوچھ رہا ہے کہ سب کے سر تو نوکہائے نیزہ پر ہیں, آقا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹکایا گیا ہے؟ سر عباس سے آواز آئی کہ ہم کیا بتائیں, ظالموں نے 3 مرتبہ ہمارا سر نوکے نیزہ پر بلند کرنے کی کوشش کی, لیکن جب میرا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوتا تھا تو ہم سے شہزادیوں کی بے ردائی دیکھی نہیں جاتی تھی. بار بار میرا سر زمین پر گرتا تھا, بار بار ظالم نوکے نیزہ پر بلند کرتے تھے. جب میرا سر نوکے نیزہ پر نہ روک سکا تو ظالموں نے گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا. آزاداران امام مظلوم بس 2-4 جملے اور سن لیں آپ. قافلہ قید خانہ شام پہنچ گیا, شام سے قافلہ رہا ہوا اور اس کے بعد حکم رہائی جب ملا تو کٹے ہوئے سر قید خانے کے اندر آنے لگے. ایک ایک سر آیا قید خانے کے اندر. سارے سر جب آ گئے تو راوی کہتا کہ ایک سر ایسا آیا کہ جب قید خانے کے اندر آیا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ قید خانے میں زلزلہ آ جائے گا. جیسے وہ سر قید خانے کے اندر آ کے رکھا گیا, ہمارا بیمار امام اٹھ کے کھڑا ہو گیا. شہزادی جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ کس کا سر ہے جس کے احترام میں تم کھڑے ہو گئے ہو؟ بس 2-4 منٹ اور سن لیں آپ. جس کے احترام میں تم کھڑے ہو گئے ہو. کہا پھوپھی اماں یہ چچا عباس کا سر ہے. غور سے سر عباس کو بہن نے دیکھا, کہا بھیا بیٹا سید سجاد میرا عباس ایسا نہیں تھا, میرے عباس کا سر یہ نہیں تھا. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے پھوپھی اماں چچا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا گیا تھا. جب گھوڑا دوڑتا تھا تو گھوڑے کی ٹانپوں سے چچا عباس کا سر زخمی ہوتا تھا. اس کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب کے ہاتھوں پہ سر آیا. کہا بیٹا سجاد یہ سر میرے ہاتھوں پہ رکھو. جناب زینب کے ہاتھ میں سر آیا اور چلے جناب زینب قید خانے کے گوشے کی طرف جدھر قبر سکینہ بنی تھی. ہاتھوں پہ سر لے کے
قبر سکینہ کے قریب آئیں. جناب عباس کا سر قبر سکینہ پہ رکھا. آبادی بیٹی سکینہ دیکھو تمہارا چچا عباس آیا ہے. یہ سننا تھا کہ قبر سکینہ سے آواز آئی, اے چچا عباس تمہارے بعد ہمیں تماچے مارے گئے. چچا پیاس برداشت ہے لیکن آپ کی جدائی برداشت نہیں ہے. کانوں سے بالیاں چھین لی گئیں, سروں سے ردائیں چھین لی گئیں. دیار بدیار تازیانوں کی بارش ہمیں قید کر کے پھرایا جا رہا ہے. واہ مصیبتا واہ حسینہ واہ غربتا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. بار الہ عظیم عبادت کو قبول فرما. میرے محبوب دنیا میں جہاں جہاں محبان حیدر کرار ہیں سب آپ کے حفظ و امان میں رہیں. یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے بار الہ بہت جلد تمام دنیا سے یہ وبا دور ہو جائے. میرے محبوب جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا کلی عطا فرما. ہمارے ماموزاد بھائی راغب محمد راغب نام ہے, سعودی میں ہیں, ان کو کرونا پازیٹیو ہے ان کا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور سیریس ہیں, کافی سیریس ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہیں وہ. آپ لوگ دعا کیجیے کہ بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں جلد از جلد شفا کلی انشاءاللہ. اور جو پردیس میں ہیں جہاں بھی بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرمائیں. ایام ایزا قریب ہیں اور مولا مدد فرمائیں تاکہ بحسن خوبی جیسے جو عبادت ہوتی تھی انشاءاللہ وہ عبادت کی جائے. امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما. ہم سب کو ان کے اعمال و مسار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے قمبر علی ابن عباد علی مرحوم کی روح کو اصال فرمائے.